وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاکِینِ، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جب سفر کر رہے ہو تو اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُکُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی غرور کرنے والے کو، کسی اہنکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 10 باتیں اللہ نے بیان، 10 باتوں میں 9 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے، اور پہلی بات کا تعلق اللہ کے حق سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اتنا خطرناک ہے اس کا معاملہ کہ قیامت کے دن دنیا میں ہم جو نیکیاں کر کے گئے ہیں، جو نمازیں پڑھ کے گئے ہیں، جو روزے رکھ کے گئے ہیں، جو حج کر کے گئے ہیں، برباد ہو جائیں گے اگر ہمارا حقوق العباد کا معاملہ گڑبڑ ہے۔